مناجات مقبول میں دعائیں تو بہت ساری ہیں، اور ہر دعا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے تو دنیا و آخرت کی ہماری بلائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے ادعیہ مسنونہ جو رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور جو قرآن کریم نے تلقین فرمائی، ان کو ہم پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ مثلا مناجات مقبول اگر معمول میں شامل ہے، ایک منزل پڑھنی ہے تو وہ پڑھ جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس طریقے سے تلاوت کر لی، پڑھ گئے۔ لیکن دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ایک سائل بن کر، بھکاری بن کر مانگنا پڑتا ہے، وہ تو ہے دعا مانگنا۔ اور دعا اگر پڑھ لی بغیر دھیان کے تو برکت سے تو خیر وہ بھی خالی نہیں، کیونکہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ان لفظوں میں بھی بڑی برکت ہے۔ تو یہ برکت تو ہے، لیکن جو اصل مقصود ہے دعا کا کہ اللہ جل جلالہ سے مانگا جائے، وہ صرف پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو عن قلب لاہن، ایسے دل سے کی جا رہی ہو جو بے دھیانی میں ہے۔ زبان پر تو الفاظ ہیں دعا کے، لیکن دل سے نہیں مانگا جا رہا، بلکہ ایک کھیل ہو رہا ہے۔ لاہن کا ایک طرح سے معنی یہ ہوتا ہے کہ لہو کر رہا ہے، یعنی بغیر کسی مقصد کے بس زبان پر ایک دعا ہے، تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ اگرچہ الفاظ میں جو برکت ہے وہ حاصل ہو جائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو چیز بھی وارد ہوئی اور آپ کے زبان مبارک سے جو چیز نکلی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو بات بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے وہ محض کسی خواہش کی بنا پر نہیں ہوتی، وحی ہوتی ہے، لہذا اس میں بذات خود برکت ہے۔ لیکن جو مقصود ہے دعا کا کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ آدمی مانگے طالب بن کر، سائل بن کر، بھکاری بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ مقصد بے دھیانی سے پڑھنے میں حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جب مناجات مقبول کی منزل روزانہ اگر عادت ڈالی جائے اور ہمارے طریق میں، ہمارے سلسلے میں جو ایک سالک کو جو چیزیں تلقین کی جاتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ مناجات مقبول کی کم از کم ایک منزل روزانہ پڑھے، تو میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ چلو پڑھ تو لو ایک منزل، لیکن کچھ ان میں سے دعائیں یا اس کے 2-3 صفحات کم از کم اس طرح پڑھو کہ جیسے مانگنے کے انداز میں، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کے
فوائد ہی کچھ اور ہوں گے. تو اس لیے یہ جو میں مناجات مقبول کی دعاؤں کے اوپر بات کر رہا ہوں عرصہ دراز سے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھیں اور اس میں جو کچھ مانگا گیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ دعائیں ایک تو طرف تو دعا ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت بھی ہے. اس کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے تربیت کا سامان ہے. جیسے وہ دعا جو میں نے اب پچھلے بیان میں ختم ہوئی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عظیمت الرشد واسألک شکر نعمتک بحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم. تو اس کے ایک ایک لفظ میں جو کچھ معانی پنہا ہیں، میرا خیال ہے کئی مہینے سے اسی پر بیان چل رہا تھا. تو آدمی یہ سوچ کر مانگے تو آج کون سی دعا کو اختیار کرے بات کرنے کے لیے، کون سی کو چھوڑے، انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن قلب پر دل میں یہ خیال ہوا کہ آج ایک مختصر دعا عرض کرتا ہوں، اور اسی میں بہت سارے سبق بھی ہیں. دعا یہ فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی منہ بخیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا جملہ یہ فرمایا کہ اے اللہ، مجھے آپ نے جو کچھ رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما دے، اس پر مجھے قناعت عطا فرما دے، وہ بارک لی فیہ، اور اسی میں برکت بھی عطا فرما دے، وخلف علی کل غائبۃ لی، اور جو نعمت مجھ سے غائب ہے، یعنی جو مجھے حاصل نہیں ہے، باوجود خواہش کے مجھے نہیں ملی، تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما دیجیے. یہ تین جملے ہیں. تو پہلی بات کہ اللہ مجھے قناعت عطا فرما اس چیز پر جو آپ نے مجھے بطور رزق عطا فرمائی. اب قناعت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. قناعت ضد کی ضد ہے حرص. وہ جو بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ کچھ اخلاق اور صفات ہیں جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ پاک صاف نہیں ہوتے، انسان کے ظاہری اعمال بھی گڑبڑ رہتے ہیں. تو جن صفات کو حاصل کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے قناعت. اور قناعت جو ہے یہ اعضاء کا کام نہیں ہے، جوارح کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے. وہ جو قلباً سلیماً مانگا گیا تھا کہ قلب سلیم ہو، تو اس قلب سلیم اگر ہوگا تو اس میں قناعت ہوگی. اور اس کی ضد ہے حرص، وہ ممنوع ہے. تو بعض اوقات انسان کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں اگر ہم قناعت کا سبق دے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی آگے بڑھنے کی کوئی کوشش ہی نہ کرے. یا اللہ جو کچھ مجھے ملا ہے بس اسی پر مجھے قناعت عطا فرما دیجیے. تو اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش. آج میری تنخواہ اگر فرض کرو کہ 30,000 ہے تو مجھے یہ خواہش نہ ہونی چاہیے کہ آگے بڑھ کر 40 ہو جائے. مجھے پھر یہ کوشش نہ کرنی چاہیے کہ میں جس میدان میں کام کر رہا ہوں اس میں ترقی کروں، آگے بڑھوں.
تو کیا قناعت کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کو ترقی کرنے سے روکے قناعت؟ اگر نہیں تو میں جو یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آگے بڑھوں، میری اگر قابلیت کم ہے تو قابلیت بڑھاؤں، میں اگر کسی چھوٹی ملازمت پر ہوں تو اس سے اعلی ملازمت کا دل میں خیال نہ پیدا ہو، اور اگر اعلی ملازمت کا خیال ہو رہا ہے تو وہ حرص ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ قناعت کا مطلب کیا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ عطا فرما دیا ہے موجودہ صورتحال میں، اس پر اللہ جل جلالہ سے یا تقدیر سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جو مجھے مل گیا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دیکھنے میں تھوڑا نظر آ رہا ہو، لیکن جو اس نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے وہ بہتر ہے، کافی ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے باری تعالیٰ سے یا باری تعالیٰ کی تقدیر سے۔ البتہ اگر آگے بڑھنے کے لیے وہ کوشش حدود شرع میں ہو اور اس میں انسان منہمک نہ ہو، تو وہ قناعت کے خلاف نہیں ہے۔ دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ حدود شرع میں ہو، اور دوسرے یہ کہ اس میں انہماک نہ ہو۔ اس کو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی تفسیر فرمائی کہ اجملوا فی الطلب فتوکلوا علیہ، کہ طلب کرنے میں، کوئی بھی چیز طلب کر رہے ہو تو اس طلب کرنے میں اجمال سے کام لو۔ اجمال کے معنی یہ کہ ظاہری طور پر جو اس کا راستہ نظر آتا ہے جائز حلال، بس اس پر اکتفا کرو۔ یہ نہیں کہ دل پہ دماغ پہ دھن سوار ہو گئی کہ مجھے تو یہ مرتبہ حاصل کرنا ہے، مجھے یہ منصب حاصل کرنا ہے، مجھے اتنی دولت بنانی ہے، میرا اتنا بڑا مکان ہونا چاہیے، اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، اتنی بڑی کار ہونی چاہیے، بلکہ اجملوا فی الطلب، یعنی طلب میں اجمال سے کام لو۔ اجمال کے معنی یہ ہے کہ جو سیدھا سا راستہ ہے کوئی طلب کرنے کا، وہ انسان اختیار کر لے، وہ جائز ہے، وہ قناعت کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ جتنی کوشش میں کر رہا ہوں وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ جتنی تمہارے لیے مناسب ہوگی تمہاری طلب کامیاب ہو جائے گی، جو مناسب نہیں ہوگی تو تمہیں طلب کے بغیر نہیں ملے گا، طلب کے باوجود نہیں ملے گا۔ تو یہ توکل، تو اجملوا فی الطلب میں یہ بتا دیا کہ جو سامنے کی کوشش ہوتی ہے وہ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور وہ قناعت کے خلاف بھی نہیں۔ لیکن قناعت کے خلاف کیا بات ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ بچائے شکوہ ہو جائے اللہ میاں سے کہ فلاں کو تو اتنا مل گیا، مجھے نہیں ملا، فلاں اتنا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، فلاں نے اتنی دولت کما لی، میرے پاس کم ہے۔ یہ تقدیر کا شکوہ، اللہ تعالی سے شکوہ رکھنا، یہ اللہ تعالی سے شکوہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا میرے لیے اس وقت اتنا ہی مناسب تھا، اس وقت میرے لیے اتنا ہی مناسب تھا۔ البتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جائز طریقوں سے
آگے بڑھنے کی ممانعت نہیں کی، گناہ اس کو گناہ قرار نہیں دیا، تو میں جائز طریقے سے جتنا مجھ سے ہو سکے گا وہ آگے بھی بڑھنے کی کوشش کر لوں گا، لیکن اس پر مطمئن رہوں گا کہ اگر مجھے باوجود کوشش کے نہیں ملا تو وہ باری تعالیٰ کی مشیت ہے اور اس پر میں راضی رہوں گا۔ لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ترقی کر دی جائے، ہمیں فلاں منصب پر فائز کر دیا جائے، تو یہ طلب کوئی مضر نہیں ہے، معمول کے مطابق ہے، لیکن اب اس کو طلب کو پورا کرنے کے لیے دن رات دھن سوار ہے، انہماک ہو گیا ہے، کہیں سے سفارش کرواؤں، کہیں سے کوئی ذریعہ ایسا لگاؤں کہ درخواست منظور ہو جائے ضرور، تو کوئی اسی میں دن رات آدمی کھپا ہوا ہے، کبھی یہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، تو طلب میں اجمال یعنی انہماک نہ ہو کہ دن رات اسی کی دھن سوار رہے دماغ کے اوپر۔ ایک مناسب طریقے سے کوشش کر لی، کامیاب ہو گئی، اللہ کا شکر، نہیں ہوئی تو قناعت، جو کچھ دے دیا اللہ نے اس پر آدمی قانع رہے۔ اس کے مقابلے میں حرص کیا ہے؟ حرص یہ ہے کہ اس میں دنیا کے اندر دنیا کی جتنی چیزیں مجھے میسر ہیں، فوراں کو اتنے زیادہ ہیں تو مجھے بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، اور جب تک اتنی نہیں ہو جائیں گی تو میں شکر ادا نہیں کروں گا، شکر ادا نہیں کروں گا، شکر اس وقت ادا کروں گا جب مجھے اتنی مل جائے۔ تو وہ بندہ جو حرص والا ہوتا ہے اس کو اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ شکر جو ہے وہ بہت سے باطنی امراض کا علاج ہے۔ تو یہ جو دل میں شکوے پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، فلاں چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی، یہ شکوے در حقیقت باری تعالیٰ کی مشیت کے اوپر شکوہ کرنا یہ ہے حرص، اللہ بچائے۔ البتہ جائز حدود میں طلب کرنے میں کوئی مذاق نہیں۔ اب یہ قناعت جو ہے، اچھا قناعت جو ہے یہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر ہے کہ مال و دولت میں، جاہ و منصب میں، شہرت میں، ان چیزوں میں قناعت مطلوب ہے، جو کچھ مل گیا تو بس اللہ کا شکر ہے۔ لیکن حدیث میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حرص بہتر ہے، منہومان لا یشبعان، دو حریص لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی، تو ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو علم کی حرص ہو، اس میں آدمی ہر وقت اس فکر میں رہے کہ مجھے اور ملے اور ملے اور ملے، یہاں تک کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، سارے کائنات میں عالم ناس، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ کہیے، یہ دعا مانگیے کہ میرے پروردگار مجھے علم میں میرے اضافہ کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے تو کسی کا علم ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کو بھی فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ مجھے اور مل جائے۔ تو اس میں یہ علم میں حرص، علم میں جو ہے وہ قناعت نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے کہ جہاں پر رہ کر اے برادر بے نہایت درگہست، حد سے بربے می روی بربے مائست، کہ اے میرے بھائی یہ علم جو ہے اور تدین یہ ایک بے نہایت یعنی لا متناہی، نہ ختم ہونے والی درگاہ ہے،
نہ در ختم ہونے والی مسافت ہے، جہاں تک بھی پہنچ جاؤ وہاں پر کھڑے نہ رہو اور آگے بڑھو۔ تو یہ علم کے اندر قناعت مطلوب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ علم میں اضافہ ہو۔ دوسرے، مال کی حرص اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ نفع رسانی کے لیے، مخلوق کے لیے، کہ مجھے اس طرح ملے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں، اس نیت سے ہو۔ اب یہ نیت بھی بڑی خطرناک ہے، اس میں بھی شیطان جو ہے وہ راہ مار جاتا ہے کہ بھئی میں تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں خرچ کروں اللہ کے راستے میں، لیکن حقیقت میں وہ دولت پرستی ہوتی ہے۔ تو یہیں پر ضرورت ہوتی ہے کسی مصلح کی، کسی مربی کی، جو یہ پہچانے کہ بھئی یہ ٹھیک نیت سے کر رہا ہے یا بری نیت سے کر رہا ہے۔ بہرحال تو پہلے تو اللہ جل جلالہ نے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی قناعت۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے قناعت کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کو پیشکش کی گئی فرشتوں کی طرف سے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ باقاعدہ پیشکش ہوئی، احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے آپ کے لیے۔ آپ نے مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو بلکہ میں یہ ہے کہ یہ میں اس میں خوش ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن پیٹ بھر کے نہ کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک نعت میں ایک دو شعر کہے ہیں جس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دولتیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کی جا سکتی تھی اور پیشکش بھی کر دی گئی کہ پورے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، مگر آپ نے فقر اختیار کیا، آپ نے مسکنت اختیار فرمائی۔ یہ اگر نہ کرتے بلکہ دولت جمع کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیشکش ہوئی تھی، تو کیا ہوتا کہ غریب کا تو کہیں ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب غریب کو بھی یہ حوصلہ دلا دیا کہ تو میری برادری میں ہے، غریب کو یہ حوصلہ دلا دیا کہ تو میری برادری میں ہے۔ اب اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی برادری میں شامل فرمائے۔ تو آپ نے تکلیفیں جھیل لی، مشقتیں اٹھا لی، فاقے جھیل لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور گزارا کائے پر ہوتا تھا؟ پانی پر اور کھجور پر، التمر والماء۔ مہینے گزر جاتے تھے۔ وہ ذات جس کے سامنے پیشکش ہو رہی ہے پہاڑوں بھرے سونے کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، ایک دن نہ کھاؤں۔ یہ مجھے زیادہ مطلوب ہے، تاکہ امت کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ امت کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح کی جائے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ کھانے، یہ راحتیں، یہ آرام، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آدمی اپنی زندگی کھپا دے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اسی کے پیچھے دوڑتا رہے۔ اگر یہ ایسی ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں
اس فخر کو اختیار فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی دنیا کی، یعنی دنیا کے دولت کی، دنیا کے عیش و آرام کی، دنیا کے مالداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کی برابر بھی اس کی قیمت ہوتی تو کسی کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس واسطے آپ کے سامنے یہ حقیقت اس طرح آیا تھی جیسے کہ سورج نکل رہا ہے، جیسے کہ چاند کو دیکھ رہے ہیں، لہذا پرواہ نہیں تھی، پیسے جمع ہیں نہیں ہیں، تو قناعت جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر دنیا کی حقیقت بھی انسان کے سامنے آنے لگتی ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہی میرے حیثیت سے زیادہ ہے، مجھے ملنا زیادہ چاہیے تھا، ملا کم، یہ ہے قناعت کے خلاف۔ اور کہ معنی یہ ہے جو کچھ مجھے مل گیا میرے پروردگار کی عطا ہے، میں تو اس کا مستحق بھی نہیں تھا، میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا جتنا مل گیا، جو کچھ ملا ہے اس نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، میں اس پر شکر گزار بھی ہوں، اس پر راضی بھی ہوں، اس پر شکر گزار بھی ہوں۔ جب اور اللہ تعالیٰ دے دے گا کسی جائز راستے سے تو وہ میرے لیے ایک نعمت ہوگی۔ تو پہلی دعا یہ سکھائی کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی، مجھے جو کچھ آپ نے رزق دیا اس پر اللہ قناعت عطا فرما دے۔ یہ بس جو ہے نا، اس کے بغیر زندگی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی، قناعت کے بغیر۔ ارے بھائی ملے گا تو وہی تمہارے جو مقدر میں ہے، اس سے آگے کچھ مل سکتا ہے، لیکن اگر اس غم میں پڑ گئے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، اور اسی غم میں زندگی گزار دی تو غمگین زندگی گزارو گے ساری آخر تک۔ حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے جلیل القدر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جس میں مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، زیادہ تر میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ ہوتا تھا، تو ہر وقت غم میں رہتا تھا، اس واسطے کہ دیکھتا ہوں تو اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھے، اس کی سواری میرے سواری سے اچھی، اس کا گھر میرے گھر سے اچھا، تو ہر وقت یہ غم طاری رہتا تھا کہ اس کو تو وہ تو ایسی شاندار گھر میں رہ رہا ہے، میرا گھر ایسا ہے، وہ اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، میرے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسی شاندار سواری پر سوار ہوتا ہے، میری سواری ایسی کم معمولی ہے، تو غم میں زندگی گزر رہی تھی۔ بعد میں نے جو فقراء کی صحبت اختیار کی، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا شروع کر دیا جن کی مال دولت کم تھا، تو اب زندگی خوشگوار ہو گئی، کیونکہ دیکھتا ہوں اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دے دیا۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے تو اس کا گھر تو مجھ سے بھی تنگ ہے، اس کی سواری تو مجھ سے بھی کمزور ہے، اس کے کپڑے تو میرے سے بھی خراب ہیں، اس کا کھانا تو میرے سے بھی نیچے درجے کا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسا نہیں بنایا۔ تو حدیث میں یہ تلقین فرمائی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف دیکھو، یعنی جو تم سے زیادہ عبادت گزار ہیں، تم سے زیادہ متقی ہیں، تم سے زیادہ پرہیزگار ہیں، تم سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، ان کی طرف دیکھو، تو شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی
اس طرف آگے بڑھوں. اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھوں. کیونکہ اگر معاملہ یہ بن گیا کہ میں دماغ میں اپنے بہت اونچا معیار بنا لیا تو اس کی تو کوئی حد و نہایت نہیں ہے نا. اتنا بڑا بن جاؤں, اتنا مالدار بن جاؤں, اور مل بن سکتے نہیں ویسے, تو ساری زندگی غم میں گزرے گی. قناعت کے سوا خوشگوار زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں. تو اللہم قنعنی بما رزقتنی, اے اللہ مجھے اس پر قناعت عطا فرما جو بھی آپ نے مجھے عطا فرما دیا. اب چھوٹی سی دعا ہے, اردو میں مانگ لو, یا اللہ مجھے قناعت عطا فرما, دنیا کے معاملے میں قناعت عطا فرما. اس کے ساتھ ایک اور جملہ بڑھا دیا, وَبَارِكْ لِي فِيهِ, جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا اس پر قناعت بھی عطا فرما دیجئے کہ دل میں کوئی شکوہ نہ ہو اور کوئی حرص نہ ہو, جو ناجائز حرص نہ ہو, اور جو کچھ عطا فرمایا اسی میں برکت دے دیجئے, اسی میں برکت دے دیجئے. اب یہ برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت دے دیجئے, یہ ہم لوگ بکثرت استعمال کرتے ہیں یہ لفظ, دوسروں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. کسی کی شادی ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں مبارک ہو, کسی کا گھر بن گیا تو وہ اللہ مبارک کرے, کسی کو کوئی سواری مل گئی تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے, کسی کو اعلیٰ منصب مل گیا تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. کہتے تو ہم سب ہیں یہ جملہ, لیکن برکت کا صحیح معنی اور برکت کا صحیح مفہوم عام طور سے پوری طرح ذہن میں نہیں ہوتا. یہ برکت ایسی چیز ہے کہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. برکت ایسی چیز ہے جو اپنی قوت بازو سے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے. برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ پہلے تو جو چیز ملی ہے وہ اس کا اپنا مقصد پورا کرنے والی ہو. جو چیز ملی ہے وہ صحیح مقصد پورا کرے, تنگ نہ کرے. اگر گاڑی ملی ہے مثلا تو اس کی برکت کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ روز وہ دھکے لگانے پڑ رہے ہیں اس کو, سمجھے نا, اور روز اس کو کہیں ورک شاپ میں لے جانا پڑ رہا ہے. جو مقصد گاڑی کا ہے وہ پورا کرے. جو چیز بھی حاصل ہوئی اس کی برکت ہونے کے معنی, پہلے معنی یہ ہے کہ اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے اس سے. برکت کے معنی یہ کہ گھر کا سے جو مقصود ہے, قرآن کریم میں فرمایا سکنا, جس سے سکون حاصل ہو, وہ ملے, سکن حاصل ہو. اور اگر ایسا گھر ہو گیا کہ جو ہے تنگی ہے اس میں, یا آج کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے, کل کو کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے, کہیں سے کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی, تو اس میں برکت نہیں ہوئی اس میں. تو برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کام کے لیے جو چیز وضع ہوئی ہے وہ پورا کام دے اپنے سے. اب یہ برکت جو ہے نا یہ پیسوں سے نہیں آتی. خرید لائے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز, شاندار کار خرید لائے, لیکن جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ حاصل نہ ہو سکا. دولت ہی لے لو, پیسہ, یہ پیسہ جو ہے بذات خود کوئی نفع پہنچانے والی چیز ہے. اس کو کھا سکتے ہو, اس کو پہن سکتے ہو. پیسہ جو ہے یہ تو کچھ اپنی ذات میں کوئی نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے. اس سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے, اس سے کوئی راحت کی چیز حاصل کی جاتی ہے,
تو اس کا کچھ فائدہ ملتا ہے. اب پیسہ تو ہے اور روز آدمی اپنا بینک بیلنس چیک کر رہا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں آج اتنا اضافہ ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا. الذی جمع مالا وعددہ، قرآن شریف کہتا ہے کہ جو مال جمع کرے اور گنتا رہے. تو گنتی گن رہا ہے روز، لیکن گھر میں بیماریاں کھڑی ہوئی ہیں. گھر میں بیماریاں کھڑی ہوئی ہیں، پیسے گن رہا ہے روز اتنے بڑھ گئے، اور معلوم ہوا کہ فلاں بیمار ہو گیا لہذا اسپتال لے کے جاؤ، وہاں پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا. تو پیسہ تو ہے، لیکن جس کام کے لیے آیا تھا کہ راحت ملے، وہ راحت نہیں حاصل ہو رہی، برکت نہیں ہے. آج کی دنیا گنتی پہ چل رہی ہے. گنتی بڑھاؤ اپنی، لیکن اگر وہ گنتی جو بڑھی ہے اس سے جو چیز حاصل کر رہے ہو اس کا نفع نہیں مل رہا. میں تو اس پر بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ بعض بڑے بڑے سرمایہ دار اور ان کے بڑے مال و دولت کے انبار اب دن رات اسی میں کھپے ہوئے ہیں، اور کیسے بڑھا دوں، اور کیسے بنا لوں، اور دن رات یہی فکر سوار ہے. گھر میں آرام کا موقع نہیں ملتا، گھر والوں سے بات کرنے کی نوبت نہیں آتی. اولاد کوئی ایک ملک میں ہے، کوئی دوسرے ملک میں ہے، کوئی تیسرے ملک میں. اب بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ جی میری فلاں اولاد جو ہے وہ تو جاپان میں ہے، اور فلاں امریکہ میں ہے، اور فلاں انگلینڈ میں ہے، اور وہاں ملاقات کبھی ہوتی نہیں. ارے بھائی، اولاد کس لیے تھی؟ اولاد اس لیے تھی کہ تمہارا سہارا بنے، اولاد اس لیے تھی کہ تمہارے کام آئے، تم اس کو دیکھ کر ٹھنڈک حاصل کرو. لیکن پیسے کے چکر میں ایک اولاد کہیں، دوسری اولاد کہیں، تیسری اولاد کہیں. تو بتاؤ یہ پیسے کا حاصل کیا؟ اس پیسے کا حاصل کیا جو انسان کو اپنی اولاد بھی دیکھنے کی توفیق نہ دے؟ تو برکت نہیں. پیسہ جس قرض کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو راحت پہنچائے. وہ راحت کہاں گئی؟ اس لیے کہ برکت نہیں ہوئی. آپ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لو، اگر اس میں برکت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک نواب صاحب کا حال لکھا ہے. جو واقعہ ہے کہ لکھنؤ کے نواب صاحب تھے اور دولت کے انبار تھے ان کے پاس، نوکر تھے، چاکر تھے، سواریاں تھیں، دولت تھی، عالیشان محل میں رہتے تھے. لیکن بیماری ایک ایسی لاحق ہو گئی کہ معالج نے بتایا کہ آپ کوئی غذا کھا نہیں سکتے، صرف ایک چیز کھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ ململ کے کپڑے میں قیمہ رکھ کے اور اس کا جو رس نچوڑیں، بس وہ کھا پی سکتے ہیں. اب گھر میں پیسے بھی ہیں، کھانے کے انواع اور اقسام گھر میں موجود ہیں، نوکر چاکر موجود ہیں، باورچی موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پکا سکتے ہیں، مگر اپنے حصے میں جو آ رہا ہے وہ قیمے کا نچڑا ہوا رس بس. تو ایک دن وہ نواب صاحب اپنے محل کے بالکنی میں بیٹھے تھے، سامنے دریا گزر رہا تھا. لکھنؤ میں دریا ہے ایک، تو وہ دریا گزر رہا تھا. دریا کے پار دیکھا کہ ایک مزدور کسان جو میں کھیتوں میں کام کرتا تھا، وہ اپنا آیا ایک درخت کے نیچے، اور اس کے ساتھ میں اس کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے روٹی نان، بڑے بڑے موٹے موٹے، اور ساتھ میں ساگ تھا. تو اس نے وہ نان کے ساتھ ساگ کھانا شروع کیا، اور ہر رخ میں پر پتہ لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے سے کتنی لذت آ رہی ہے اس کو. ہر رخ میں پر اس کے
چہرے سے لذت ٹپک رہی تھی، اور اس نے 2 نان پورے موٹے کے موٹے کھائے اس نے بڑے مزے سے، اور کھا کر بانس کے دریا سے پانی پیا، اور وہ درخت کے نیچے لیٹ کے سو گیا، کھراٹے لینے لگا۔ تو نواب صاحب کہتے تھے یہ مزدور ہے، یہ کسان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، صرف ساگ روٹی میسر ہے، مگر اس ساگ روٹی میں اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے سے اس کی لذت ٹپک رہی ہے، اور آرام سے درخت کے نیچے سو گیا۔ اور نواب صاحب کو سوائے قیمے کے جوس کے اور کچھ میسر نہیں، اور رات کو نیند نہیں آتی، رات کو لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میری ساری نوابی ایک طرف، اور اس کسان کی لذت اور راحت ایک طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کے نان اور ساگ میں برکت عطا فرما دی، اور ان کی مال و دولت، ساری مال و دولت دھری رہ گئی، کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب میں اگر برکت ہے تو فائدہ دے گی، اور برکت نہیں ہے تو اعلی سے اعلی سامان بنا لو، کچھ فائدہ نہیں۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں نے اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے، اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا۔ جو راحت کے اسباب ہیں، بھئی گھر ہے، مکان ہے، اچھا ہے، بستر اچھا ہے، صوفے ہیں، اعلی درجے کا بستر ہے، یہ اسباب ہے راحت کے، یہ بذات خود راحت نہیں ہے، یہ اسباب ہیں۔ اگر یہ ہو موجود اور راحت نہ ملے، کھانا ہے کھا نہیں سکتے، بستر ہے سو نہیں سکتے، تو راحت کہاں گئی؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی راحت کے اسباب جمع کرو جتنے ہو سکیں، لیکن راحت وہ تو خالص اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، وہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، وہ کہیں سے اپنے قوت بازو کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ برکت عطا فرما دے۔ تو ایک تو برکت کے معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو چیز ہے اس مقصد کا فائدہ دے، اور دوسرے برکت کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی چیز میں بھی زیادہ چیز کا مقصد حاصل ہو جائے۔ ہے چیز تھوڑی، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی اس تھوڑی چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالی اتنی راحت عطا فرما دیں جو بہت ساری چیزوں کے اندر مل کے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مشاہدہ ہے کہ حلال کمائی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھتے ہیں، جو حلال طریقے سے حاصل ہو تو وہ تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ بچائے ناجائز طریقے اختیار کیے گئے، حرام طریقے اختیار کیے گئے، دھوکہ بازی کی گئی، جو اپنے فرائض ہیں ان میں کوتاہی کی گئی، تو اس صورت میں مال چاہے کتنا بھی ہو جائے لیکن برکت نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھو ہمارے دارالعلوم کو دیکھو، دارالعلوم کے اساتذہ کی تنخواہیں اگر دیکھو، ملازمین کی تنخواہیں دیکھو، اور دوسرے اداروں اور کمپنیوں سے اس کا مقابلہ کرو تو بہت کم ہے ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں کی آمدنی میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زبان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے کہ دارالعلوم کی تنخواہ جو ہے وہ عام طور سے حضرات اساتذہ بہت چاہے کم ہو لیکن اس میں گزارا مناسب طریقے سے ہو جاتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ آخر مہینے کے اندر جا کر جو ہے وہ قرضے لینے پڑتے ہوں۔ عام طور سے
ایسا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. لیکن عموماً اور یہ دنیا کے ہر ادارے میں یہ ہوتا ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ انتظامیہ کو درخواستیں دیتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھاؤ. ہمارے دارالعلوم میں رواج ہی نہیں ہے سرے سے. کسی بھی ملازم کی ہمارے پاس یہ درخواست نہیں آتی کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو، اس واسطے کہ ہماری آمدنی کم ہے اور ہمارا گزارا نہیں ہوتا. الحمدللہ. خاص طور سے اساتذہ کرام کہ کبھی آج تک کسی استاذ نے یہ درخواست نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اللہ نے قناعت عطا فرمائی اور برکت عطا فرمائی. اس میں یہاں رہ کر جو پیسے حاصل ہو رہے ہیں 30-35 ہزار روپے بھی گزارا کر رہے ہیں لوگ، 25 ہزار روپے بھی گزارا کر رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ نے برکت دی ہے اور قناعت عطا فرمائی. تو روز جن کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہے آخر مہینے میں وہ بھی جیبیں ان کی خالی نظر آتی ہیں، قرضے مانگتے پھرتے ہیں، ادھار لیتے پھرتے ہیں. تو برکت نہیں ہے، لہذا بڑی دولت بھی کارآمد نہیں ہو رہی. اللہ بچائے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں مانگی کہ بھئی مجھے دولت زیادہ بڑھا دو، نہیں، بلکہ قناعت دے دیجئے اور اس میں برکت دے دیجئے. جتنا بھی مجھے ملا ہے اس میں برکت عطا فرما دیجیے، اور حلال چیز میں برکت ہے. ہمارے یہاں دارالعلوم مدارس کے ماحول میں تو ایسی مثالیں موجود ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، محدث، فقیہ اور مجاہد، جب آخر عمر میں یعنی بوڑھے ہو گئے تھے تو مجلس شورا نے حضرت کی تنخواہ بڑھا دی. مجلس شورا نے کہا کہ بھئی ان کی ساری زندگی خدمات ہیں اور یہ اعلیٰ تنخواہ بڑھا دی. تو حضرت نے مجلس منتظمہ کو خط لکھا کہ آپ کو کیا اختیار تھا میری تنخواہ بڑھانے کا. آپ کو چاہیے تھا کہ میری تنخواہ کم کرتے، کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اتنا وقت نہیں دے سکتا جتنا پہلے دیا کرتا تھا، لہذا میری تنخواہ کم کریں. یہ درخواست گئی. تو دیکھو کہیں دنیا میں اس کی نظیر ملے گی کہ جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ میری کم کرو. یہ نظیریں ہیں، لیکن یہ نظیر کہ یہ کہو درخواست گئی ہو کہ بھئی میری تنخواہ بڑھا دو. ہاں، اللہ تعالیٰ انتظامیہ کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ خود اپنے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بڑھوا دیتے ہیں تنخواہ، لیکن درخواست نہیں آتی کسی کی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اللہ نے قناعت عطا فرمائی اور برکت عطا فرمائی. یہی دو چیزیں مانگی آپ نے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اور اس میں مجھے برکت عطا فرما دے. یہ دو چیزیں اگر مل جائیں تو کیا ہوگا؟ یعنی انسان کی زندگی خوشگوار، اس غم میں نہیں رہے گا وہ کہ بھئی فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی. اس میں ہوگا کہ اللہ آپ نے دے دی، یہ دے دیا، یہی میرے لیے بہت بہت ہے، آپ کا شکر ہے، آپ شکر ادا ہوگا. اور دوسروں کی طرف دیکھتا رہے اور حرص کرتا رہے تو ناشکری ہوگی اور زندگی غموں سے بھر جائے گی. خوشگوار زندگی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. دو چیزیں، قناعت اور اللہ تعالی کی طرف سے برکت. تیسری چیز اور مانگ لی، بخلف علی کل غائبۃ بخیر. اے اللہ جو نعمت مجھے میسر نہیں ہے، خواہش ہے مگر مجھے میسر نہیں ہے،
اور آپ کے مشیت میں نہیں ہے کہ وہ مجھے عطا فرمائے، آپ کی تقدیر میں نہیں ہے کہ وہ مجھے عطا ہو، مجھ سے غائب ہے، وہ میرے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ اس کے بدلے میں مجھے اس سے اچھی چیز عطا فرما دیجیے. بخلو والا کل غائبۃ لی منہ بخیر، اس سے بھی اچھی چیز عطا فرما دیجیے. وہ اچھی دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اچھی ہو سکتی ہے. میں مانگ رہا ہوں ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو میری نظر میں تو اچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا انجام اس کے حق میں خراب ہوگا، وہ نہیں دے رہے. جیسے بچہ اگر چاقو مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے تو ماں باپ نہیں دیتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا غلط استعمال کرے گا، مہلک ہوگا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسان مانگ رہا ہوتا ہے لیکن جانتے ہیں کہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اس کی جگہ مجھے کوئی اور اچھائی اور خیر عطا فرما دیجئے، وہ چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو. تو 3 جملوں میں انسان کی زندگی کو پرمسرت بنانے کا، خوشگوار بنانے کا بہترین نسخہ یہ عطا فرما دیا. کیونکہ ملے گا تو وہی تمہیں جو لکھ دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ویسے تو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو شروع سے ہر آدمی کی تقدیر مقرر ہے، پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ ایک مرحلے پر جا کر جب وہ نطفہ جو ہے وہ علقہ بن جاتا ہے، پھر مضغہ بن جاتا ہے، تو مضغہ جب بنتا ہے تو اس وقت میں فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے لیے رزق کتنا ہے، اور یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو فرشتے کو بتا دیتے ہیں. تو جو اس فرشتے کو بتا دیا گیا اس سے ایک ذرہ تمہیں زیادہ نہیں مل سکتا، جو اس فرشتے کو بتا دیا گیا. تو اس لیے قناعت کے سوا کوئی راستہ نہیں. ہاں البتہ یہ دعا ضرور ہے کہ بھئی جو مجھے نہیں ملا اس کی جگہ کوئی دوسری بہتر چیز عطا فرما دیجئے، اور اللہ تعالیٰ بتا فرماتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں. تو بھائی یہ چھوٹی سی دعا ہے، 3 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس میں کتنے بڑے سبق ہیں. قناعت حاصل کرنا، حرص سے دور رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا، اور جو کچھ عطا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.